بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. راہ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سلمان علی. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کی ملاقات اپنے عہد کی کچھ ان نامور شخصیات کے ساتھ کرواتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں ہمارے لیے بہت سارے موٹیویشنل سبق موجود ہوتے ہیں کہ ہم بھی کس طرح اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں اور اپنی زندگی میں آنے والے ان چیلنجز کا سامنا اس عزم اس حوصلے کے ساتھ کر سکیں کہ جیسا ہماری ان شخصیات نے کیا ہوتا ہے. آج بھی ہم آپ کی ملاقات ایسی ایک شخصیت سے کرا رہے ہیں کہ جنہیں بلا شبہ ایشیا کے اندر پہلی واحد، بلکہ پہلی بھی کہہ رہا ہوں، واحد بھی کہہ رہا ہوں، خاتون مزدور رہنما ہونے کا شرف حاصل ہے. پورے ایشیا میں، پورے بر اعظم ایشیا کے اندر یہ اعزاز پاکستان کو بھی حاصل ہوا اور خود انہیں بھی حاصل ہوا. اور کس طرح سے ان کی سکسیس سٹوری رہی، آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ باجی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو ہم آغاز کرتے ہیں آپ کے، جیسا کہ میں نے انٹرو میں ذکر کیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو کچھ اپنے بچپن سے آپ اگر آغاز کریں، پیدائش اور ابتدائی حالات، تو وہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے. دراصل میرے والد صاحب سیاست میں تھے اور میں چھوٹی سی تھی، کئی کانگریس میں تھے میرے والد صاحب. میرا بڑا بھائی جماعت اسلام میں تھا، تو میرا زیادہ تر انہیں کے ساتھ وابستگی رہی. میٹنگ ہوتی تھی تو جا کے بیٹھ جاتی تھی، کوئی جلسہ ہوتا تھا تو میں کہتی تھی کہ مجھے ساتھ لے کے چلو. تو بچپن سے وہ دیکھتی اسی میں آ رہی تھی. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری گجرانوالے میں، شیرا والے باغ میں بہت بڑا جلسہ تھا. وہاں انہوں نے تقریر کرنی تھی عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے. تو میرے بھائی مجھے ساتھ لے گئے تھے کہ بخاری صاحب نے کہا ہے اس بچی کو لیتے ہیں. اس کا یہ شیرا والے باغ میں جو کانفرنس کا اعزاز ہوا، جب یہ آغاز ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچی جو ہے یہ قرآن شریف پڑھ اس پہلے یہی سنائیے. تو اس وقت مجھے انہوں نے کہا کہ آپ تلاوت کلام کا پا کر. میں نے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجد کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو جب میں نے پڑھا تو اس کے بعد بخاری صاحب نے مجھے بہت پیار کیا. انہوں نے کہا دیکھو چھوٹی سی بچی ہے، میرے خیال میں 5 سال کی عمر ہوگی. جی جی. تو اس نے کس طرح یہاں آ کے بالکل ڈری نہیں جھکی نہیں. اتنا بڑا مجمع کے اندر چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر دو ڈر جاتا ہے. یہ پہلا آپ کا پبلک ایکسپوجر تھا. ہاں. تو یہ اسٹارٹ یہ تھا کیونکہ میرے گھر والد جو ہے کبھی جیل میں ہوتے تھے، کبھی باہر ہوتے تھے. کبھی بڑا بھائی میرے والد صاحب کانگریس میں تھے کہ فارورڈ بلاک میں. اچھا. کانگریس میں ایک تو کانگریس میں تھا نا وہ بلاک جس کے اندر وہ بڑے انتہا پسندی کے لوگ تھے، اور یہ فارورڈ بلاک میں تھے. اور بچپن میں سیاسی ڈیلنگ کرتا تھا، یعنی فارورڈ بلاک تو وہ تھا جو سیاسی انگریزوں کے ساتھ ان معاملات میں ڈیلنگ جو ساری. بات یہ کہ وہ فارورڈ بلاک میں ایسے تھے کہ وہ اس مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری طرح کوشاں رہے تاکہ ہم پاکستان کے اندر اس مسئلے کو آگے حل کر سکیں. تو میں چھوٹی سی میں دیکھتی تھی وہ لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، میں جا کے گھس کے بیٹھ جاتی تھی. کئی دفعہ مجھے کہتے تم جاؤ تم کیا سنتی ہو؟ میں نے کہا نہیں میں تمہاری باتیں سنتی ہوں. تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اتصال کی بات کرتے تھے. مجھے نہیں پتا تھا بچپن میں اتصال کیا ہوتا ہے. تو اس دن بڑا اتصال ہوا فلاں کا. اس وقت مزدوروں کا اتصال ہو رہا ہے، کسانوں کا اتصال ہو رہا ہے. اس پہ بات چیت چل رہی تھی. جب وہ چلے گا میں اپنے باپ سے پوچھا اتصال کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کسی سے چھین لینا، لوٹنا، کسی کا یہ کرنا، اس سے وہ میرا ایسا زبان پہ چڑھ گیا اتصال. پہلی مرتبہ جو ہاں ظلم کی کسی شکل سے آپ کو ہے وہ. تو یہ شروعات تو یہاں سے ہو. نہیں، آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ میری پیدائش گجرانوالے میں ہوئی. اچھا، گجرانوالہ. یہ گجرانوالہ کا پس منظر ہے. گجرانوالے میں میری وہاں کانگریس کا ایک خاصا ہولڈ تھا. وہاں گجرانوالے میں کانگریس کا کافی خاصا ہولڈ تھا. وہاں وہ سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. کانگریس کا کافی ہولڈ تھا وہاں. پھر یہ تقسیم میں ہند کے بعد تقسیم نے پاکستان بنا. ہمیں لوگوں نے، میرے والد کا چھوٹا سا ایک ہوٹل تھا اور بھائی میرے اپنا کام کرتے تھے. پھر ہمیں گورنمنٹ نے جب نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا. اچھا. پھر ہمیں اپنا لوگ تو ادھر سے مہاجر ہو کے آتے ہیں، ہم گجرانوالے سے مہاجر ہو کے کراچی آ گئے. اچھا اچھا اچھا. تو یعنی اب تو آبائی شہر تھا، مطلب جہاں گجرانوالہ آبائی، وہاں تنگ کرنے کا کیا بنتا تھا؟ مطلب گورنمنٹ کے خلاف تھے نا.
انگریز کے خلاف اتنی سخت لڑائی میرے والد نے لڑی نہیں، لیکن پاکستان بننے کے بعد پاکستان بننے کے بعد تو وہ کہتے ہیں وہ اپنا لوگ تو چھوڑ گیا، اس کے پیچھے بیوروکریسی تو نہیں کی تھی نا، بیوروکریسی تو نہیں کا ساتھ دیتی، ہمارا ساتھ دیتی. تو وہ کانگریس ہونے کا یعنی مسلم لیگ کی گورنمنٹ سمجھ لیں آ گئی. مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی، مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے بھی کافی پریشان کیا. ہاں مطلب وہ کانگریس ہونے کا بدلہ لے رہے تھے نا. پریشان کیا، لیکن ہم اس وقت تھے اپنا دادا فرغت علی منصور کمیونسٹ پارٹی کے تھے جنرل سیکرٹری. میں چھوٹی سی انہیں کے پاس جایا کرتی 14 مکدور روڈ پہ. تو اس میں یہ ہوا کہ وہ ہم نے تو بچپن سے ہی اپنے گھر کو سیاست میں کبھی بھائی جیل میں چلا گیا، کبھی باپ بھی جیل میں چلا گیا، یہی ہوتا رہا. آزمائشوں بھرا. کبھی میرے باپ کی ٹوٹل 14 سال سزا بند تھی، کبھی مختلف جگہ سزا ہوئی. کبھی وہ جو انگریز کا ایک چلا تھا دیسی مال باہر کا بیرونی مال بائی کاٹ، اس کی ایک تحریک چلی کہ اس میں جماعت سب لوگ شامل تھے، اس میں بھی اندر گیا. پھر اس کے بعد جو تحریکیں چلتی، والد جو تھے مختلف جگہ، میری ماں نے بڑی قربانی دی. ظاہر سی بات ہے. ہاں دن وہ جیل میں ہوتے تھے، ہمیں اس نے بڑی اچھی طرح پرورش کیا. کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے باپ جو ہے جیل میں ہے، اور کبھی یہ نہیں ہے کسی کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانا دیا. تو یہ جو والد بھی میرے والد میرے پہ اوتار سنگھ کا قتل کا کیس بنا دیا گیا تھا. اچھا. کانگریس والوں کی اس کے ان سے لگتی تھی، اور میرے والد کا جھوٹا مقدمہ قتل کا بنایا گیا ان پہ، لیکن اس میں عزت کے ساتھ بری ہو گیا. تو میں چھوٹی سی جیل میں ملنے جاتی تھی، میں پوچھتی تھی کیوں بہو ابو تو جیل میں کیوں؟ کہتے میں آرام کرنے کے لیے. وہ نہیں کہتے تھے جیل میں کیوں، آرام کرنے کے لیے. یعنی یہ آپ کے بچپن تھا جس کے اندر اتنے سخت سیاسی حالات کا آپ نے سامنا کیا، بلکہ ان سارے چیلنجز کو جو صرف آپ کی فیملی تک نہ آئے تھے، بالکل سب کو آپ نے کیا. پھر پاکستان آنے کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، پاکستان ہمارے سامنے بنا. پاکستان بننے کے بعد ہم لوگ کام کرتے، میں والد بھی میرے کام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد جو پاکستان بننے کے بعد وہاں کی انتظامیہ جو تھی انہوں نے بہت تنگ کیا ہمارے والد کو. پھر ہمیں سب کچھ بیچ بٹا کر کے کراچی آنا. وہ کیا مطالبہ کرتے تھے، مطلب کیا چاہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ پارٹی چھوڑ دو. اچھا، کانگریس چھوڑ دو. ہاں وہ کہتے تھے میں کانگریس میں شروع سے ہوں. لیکن پاکستان بننے کے بعد اس حصے میں تو کانگریس کا وجود نہیں. وہ کہتے تھے یہ لکھ کے دے دو، میرا کانگریس سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا تعلق نہیں رہا. میرے والد نے کہا میں کیوں لکھ کے دوں، میں تو کانگریس میں تھا. میرے بھائی مجلس ارار اسلام میں تھے، تو وہ تھے. تو وہ ہوتا ہے اس طرح کا کرتے رہے، لیکن انہوں نے کسی پریشر میں نہیں آئے. انہوں نے کہا میں کسی کے سامنے سر نہیں. اسی میں میرے باپ پہ قتل کا کیس بنا دیا گیا. اوتار سنگھ قتل ہوا، سکھوں کا کانگریس کا وادی ہے. تو اس میں وہ رہے، جیل میں رہے. پھر بری ہو گئے، وہ 7 مہینوں کے بعد بری ہو گئے وہ. تو بعد یہ کبھی وہ بم پھٹے. ایک دفعہ ہوا ہوگا، آپ کو بھی یاد ہے کہ وہ پروگرام یہ تھا کہ ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں بم پھٹیں گے. امرتسر، لاہور، وزیر آباد، کراچی، سب جگہ بم پھٹے. تو اس میں بھی پھر کیس ہمارے گھر پہ والد میرے بھائی پہ کر دیا. تو تلاشی لینے کے لیے وہ آئے. تو میری ماں نے کہا میں تلاشی ایسے نہیں، پہلے اپنے کپڑے اتارو، انڈر ویئر اور بنیان کے ساتھ. اچھا. اگر تم ساتھ کوئی چیز لے کے آئے ہو رکھ دو اور ہمارے اوپر ڈال دو. تو پھر میں یہ نہیں، سب کو کپڑے کروا کے اندر بھیجا. تلاشی لی، کچھ بھی نہیں ملا ان کو. کوئی بات ہی تلاشی ہوئی، کچھ بھی نہیں ملا. صحیح. تو یہ اچھا، اس کے ساتھ آپ کا تعلیمی سفر کیا رہا؟ اس تعلیمی سفر میں پڑھ رہی تھی، میٹرک کیا، میں انٹر میں آئی، فرسٹ ایئر کیا. ہمارے حالات کچھ خراب ہو گئے کہ گجرانوالہ سے ابتدائی تعلیم نہیں، ابتدائی گجرانوالہ میں میٹرک کیا، فرسٹ ایئر میں نے لاہور میں کیا. سیکنڈ ایئر میں آئی تو حالات جو ہے ایسے ہو گیا کہ ہمیں لاہور چھوڑ کے کراچی آنا پڑا. یہ سال کون سا تھا؟ یہ سن 1956 میں. 56 میں آپ کراچی آ گئے. کراچی تو خود اس وقت بہت چھوٹا ہی تھا. ہاں چھوٹا سا تھا، اور مہاجرین بہت کی صاف آمد ستھرا کا شہر سلسلہ جاری تھا. ہاں کیونکہ بھائی میرے یہاں کام کرنا شروع کر دیا تھا، پھر ہم سب کو کراچی آنا. کراچی میں کہاں منتقل ہوئے، کس جگہ؟ ناظم آباد. ناظم آباد. یعنی آپ تو اس وقت پھر آپ نے تعلیمی سلسلہ آگے بڑھایا یا نہیں؟ میں فرسٹ ایئر کیا، سیکنڈ ایئر میں ہی ہمارے یہاں ماں باپ نے شادیاں بیٹیوں کی بہت جلدی کر. جی ہاں ایک ہمارا ٹرینڈ ہے. پتہ نہیں کیا بوجھ لگتا تھا. میں تو بہت لڑتی تھی اپنی ماں سے، ارے مجھے عقل بھی نہیں آئی، تم نے میری شادی کر دی. تو اب وہ
ہماری ماں نے 15-16 سال میں گئی تھی شادی. اچھا شادی ہو گئی آپ کی؟ شادی ہو گئی کراچی میں آ کے شادی ہوئی پھر؟ کراچی میں شادی. پھر اس کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہتی رہی. میرے شوہر نے میرے سے بہت کوآپریٹ کیا. میں نے مزدوروں کی فیلڈ میں، میرے پڑوس میں ایک عثمان صاحب رہتے تھے، وہ روز آ کے روتے تھے کہ بات یہ آپا بڑا تنگ کرتے ہیں مل والے، تم نکلو. ارے میں نے کہا مجھے الفابیٹ پتہ نہیں، نکلو. کہ نہیں تم نکلو گے ہمارے مسئلے حل ہوں گے. اچھا یہ ان کو وہ تھا؟ ہاں یہ مزدور تھا وہاں رشید ٹیکسٹائل مل کا. تو فرسٹ ٹائم میں نے رشید ٹیکسٹائل مل کی جا کے کہنا آپ گیٹ میٹنگ ہماری لے، ہمارے بڑے مسئلے حل ہو جائیں. رشید ٹیکسٹائل مل کی میں نے گیٹ میٹنگ دی. تو اس میں دوسری ملوں والے بھی آ کے ایک عورت لڑکی نوجوان مزدوروں میں آ کے میٹنگ کر رہی اور جلسہ کر رہی. اس کے بعد میرے پہ کیس بن گیا 188 CRPC وائلیشن آف 144. اچھا 144 نافذ تھی؟ ہاں 144. یہ رشید ٹیکسٹائل مل اس وقت ناظم آباد میں تھی؟ ہاں ناظم آباد میں تھی؟ میں ناظم سائٹ آباد میں نہیں، رشید ٹیکسٹائل مل کہاں تھی اس وقت؟ رشید سائٹ میں. سائٹ میں تھی. ٹھیک ٹھیک. تو اس کے بعد انہوں نے جب کیا مجھے کورٹ میں گئی تو مجھے SDM بشیر ملک ہاربر مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ آپ میری بچی اتنی سی گود میں لے کے گئی. کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا. میں نے کہا جیلیں تو میں نے بہت دیکھی ہیں، میرا باپ ہمیشہ جیل جاتا تھا تو ملنے جاتی، مجھے جیل سے خطرہ نہیں ہے. کہنے آپ کو اپنے آپ کو وڈرا کریں. میں نے کہا وڈرا نہیں میں کروں گا. اس لیے جب میں نے ایک قدم اٹھایا ہے، میں نے ایک قدم اٹھایا ان لوگوں کے لیے جو کچرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے اٹھایا جن کی کوئی سننے والا نہیں ہے. میں نے ان کے لیے اٹھایا، میں واپس نہیں ہوں. پھر اس نے کیا فیصلہ سنایا؟ اس نے کہا کہ آپ کو جیل بھیج دینا. میں نے پھر ڈیمانسٹریشن کیے. وہ اس سلسلے میں یہاں سے آغاز ہوا آپ کا مزدور؟ ہاں مزدوروں کی لانڈی کرنگی کے میرے پاس مزدور آئے تو وہ بیچارے بہت پریشان تھے. کہنے میں نے کہا تم سب سیاسی جماعتوں کے پاس جاؤ. سب سیاسی جماعتوں کے بعد کسی نے ان کی بات پر سنے گی. ہاں اس وقت تو تھا ہی نہیں میرا خیال ہے، اس ایرا میں مزدوروں کی کوئی آواز توانا آواز اس وقت تھی نہیں کہیں، کیونکہ کسی نے سنی نہیں. تو ساری سیاسی پھر میرے پاس آئے. اس کے ساتھ ایک عورت شوکت تھی، ایک ماسٹر صاحب تھے، دونوں پھر آئے میرے پاس. بھائی بات یہ ہے کہ آپ ہماری لانڈی میں لوگ جو ہیں پہلے اس میں تھے قائد اعظم کے مزار پہ جو جھگیاں تھیں اس میں رہتے تھے، ان کو نکال کے انہوں نے پھینک دیا ہے لانڈی انہوں نے کوارٹر دیے. اب جب کوارٹر دیے لانڈی کے اندر تو 6 مہینے کے بعد سے انہوں نے ناجائز قابضین کرا کے باہر نوجوان بچیاں بلے سارے. میں نے کہا پہلے میں آ کے جو دیکھا جا کے جوان بچیاں، چھوٹے بچے، بڑے بچے، بڈھے سب سڑک پہ پڑے ہوئے. میں نے کہا کنیز فاطمہ ان کا تو کچھ کرنا چاہیے، تو بیچارے بڑے پریشان ہیں. تو اس کے لیے 10 دن میں نے گشتی مظاہرے ہم نے خواتین کو لے کے گشتی مظاہرے کی. اچھا پہلی مرتبہ گشتی مظاہرے؟ گشتی مظاہرے خواتین. اس میں مہر سلطانہ مہر بھی ہمارے ساتھ تھی جو اخبار میں لکھتی رہی ہے. جی اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے. مہر سلطانہ مہر بھی ہمارے ساتھ. تو ہم نے گشتی مظاہرے کیے. اس کا کوئی گورنمنٹ پہ اثر نہیں ہوا. محمود الحق عثمانی کے گھر میں میٹنگ ہوئی تو انہوں نے میٹنگ ہوئی تو اسے کہنا بھی اس اعتدال پر گورنمنٹ ٹرسٹ سے مس نہیں ہوئی تو کیا کیا جائے. اس دنوں میں جنرل ایوب کا دور تھا تو بھوک ہڑتال جو تھی وہ کرمنل افینس تھا. اچھا بھوک ہڑتال نہیں کر سکتے. سب نے کہا کیا کیا جائے. میں نے کہا بھی روزہ احتجاجی رکھیں گے. ان کا باپ نہیں ہمارا کچھ کر سکتے. صبح نیبو کے پانی سے رکھیں گے، شام کو نیبو کے پانی سے کھولیں گے. ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ کو جا کے قبضہ کیا اور اس پہ بیٹھ گئے. صبح نیبو سے روزہ رکھا، شام کو نیبو سے کھولا، نماز پڑھی. لوگ آتے رہے، دنیا آتی رہی، سارے سارے جتنے بھی تھے یہ اخبارات والے بھی آتے رہے. لکھا بہت لوگ احتجاجی طور پہ روزہ رکھا جا رہا ہے، بہت لکھا ہے. تو دوسرا دن ہوا روزہ رکھا. پھر تیسرے دن ہمارے مطالبات مان لیے گئے اور شیخ عبد المجید سندھی آئے میرے پاس. بیٹا سارے مطالبات مان. میں نے کہا پہلے الاٹمنٹ مجھے دکھاؤ تاکہ میں ان لوگوں کو جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ہمیں پتہ تھا تو سب سے پہلے سوال یہی کرے گی. تو ہم دے کے آئے ہیں تو 4 لوگوں کے ہاتھ میں ڈانٹا. میں اسے اٹھی ان کے جا کے لوگوں کو الاٹمنٹ دی. یہ مسئلہ ان کا یہ انقلابی اقدام جو ہے وہ ہاں احتجاجی روزے کے نتیجے میں. تو اس کے بعد پھر مطلب آپ عملی طور پر یہ تو آپ سمجھ لیں داخل ہوئے گی، لیکن آپ کے اندر کیا محرک تھا مزدوروں کے ساتھ؟ میں نے دیکھا پہلے تو میں نے بلائنڈ کو دیکھا. شروع میں نے بلائنڈ کو. مس فیشن ایک
انگریز عورت ہے، وہ بلائنڈ کو جو ہے نابینا لوگوں کو ہاں اس کو سکھاتی تھی، ان کا لکھنے پڑھنے کی اس کی زبان مجھے بریل زبان بریل میں ان کو سکھاتی تھی. تو میں وہاں گئی، میرے ساتھ بیگم یعقوب بھی تھی، اس کا بھائی بھی تھا. میں نے کہا مجھے دکھا کے لاؤ. وہ مجھے شروع سے ہی یہ تھا نا جستجو رہتی تھی ہر چیز کی. تو میں گئی وہاں تو دیکھا کوئی کرسیاں بن رہا ہے، کوئی میوزک چلا رہا ہے، کوئی کپڑوں کو کر رہا ہے. یہ میں نے مس فیشن، میں نے کہا مس فیشن اتنا اچھا کام کر رہی ہے تو پاکستانی عورتیں کیوں نہیں کرتی ان کو؟ پاکستانی لوگ ہیں. ہاں صحیح بات. لیکن بیگمات جو ہے وہ نہیں کر سکتی تھی. دیکھو صرف انہوں نے شروع کیا تصویریں بنوائیں، السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد چلے گئے. اس موومنٹ کو مجھے پھر خود چلانا پڑا. تو اس میں ڈاکٹر خان صاحب سے ملی کہ یہ بیچاروں کے پاس اس وقت وہ چیف منسٹر تھے نا. ڈاکٹر خان صاحب سے جا کے ملی. میں نے کہا یہ بلائنڈ ہیں، ان کی جگہ گرانی سلور کوارٹر میں جاتے ہیں، اتنے گرم ہو جاتے ہیں ان بیچاروں کے لیے. تو ڈاکٹر خان صاحب نے میری بات سنی اور ان کے لیے اقبال مارکیٹ کے پاس ان کو زمین دی. مطلب یہ ایک عمل ہے کہ آپ نے جو ہے مزدوروں کو ان کے سروں میرے سامنے تو ہر مظلوم، چاہے وہ اندھا ہے، چاہے وہ اپاہج ہے، میرے لیے میں تو سب کے نہیں بالکل بہت زبردست. لیکن آپ کے اندر کیا محرک ہوتا تھا کہ یہ کام کرنے کا محرک ہوتا نا کہ انسان کے دل میں آئے کہ یار یہ کرنا ہے؟ مجھے اس لیے آتا تھا کہ دیکھیے نا اس وقت تنہا 60 روپے کے 60 اور 40 روپے ملتی. 60 وہ جو تھا ہیڈ ہوتا تھا اس کو 40 روپے ملتی. وہ 40 روپے گزارا لوگوں کو نہیں ہوتا تھا. کئی لوگ میرے پڑوس میں جو عثمان رہتا تھا کہتا باجی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، 5 بچے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، 2 پڑھنے والے ہیں، ان کا راشن ہے، یہ ہے. تو میں نے کہا کہ میرے دل میں خود ہی بخود یہ آیا کہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اچھا آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت کے جو سیاسی جو عمائدین تھے یا سیاسی جماعتیں تھیں وہ کیوں ناکام تھیں؟ اتنے بڑے طبقے کو، مزدوروں کا طبقہ بھائی بہت بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، لیکن سیاسی جماعتوں نے ان کے پاس، وہ سب کے پاس گیا. اس کے پاس لے کے گیا اپنا شوکت تھی، ایک اور آدمی تھا اس وقت میں اختر رضوی شوکت، دونوں سب سیاسی جماعتوں کے پاس لے کے گئے. کسی نے حامی نہیں بھری ان کے لیے. اچھا. اور میرے کہا آپا ہم سب کے پاس گئے ہیں، ہم تمہارے پاس آئے ہیں. میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ کہنے یہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ. اچھا اس میں آپ کے فیملی ممبرس کی جو سپورٹ رہی وہ کیا رہی؟ ظاہر سی بات ہے میرے شوہر نے مجھے سپورٹ کیا بہت، میرے ماں باپ نے بہت سپورٹ کیا کیونکہ وہ تو سیاسی گھر میں رہا تھا. لیکن شوہر میرا سیاسی نہیں تھا، اللہ سے جنت نصیب کر، اس نے مجھے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. تو بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، وہ کیا فیل کرتے تھے؟ بچی ایک تھی میری چھوٹی، ایک ہی بچی ہے میری چھوٹی سی. وہ کیا فیل کر؟ وہ بھی ظاہر سی بات ہے ماں کو وہ نہیں ماشاء اللہ وہ دیکھتی تھی نا آئے دن ماں جیل میں، کبھی ریل میں، کبھی شہر بازار. جو 3 دفعہ شہر بازار ہوئی، 1 دفعہ ملک بازار ہوئی. تو وہ کہتی تھی میں نہیں سیاست میں آتی، میں ڈاکٹر بنوں. تو یہ شہر بدر ہونے والے کچھ آپ ہمیں بتائیں کہ فرسٹ ٹائم شہر بدر انہوں نے اس وقت کیا کہ ہم نے خواتین، جو آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان اپنی خواتین کو باہر نہیں نکالتے. جی ہاں جی. وہ بہت بڑی سمجھتے ہیں کہ عورتیں ہماری باہر نکلیں. عورتوں نے اپنے میاں سے جھگڑا کیا کہ وہ تمہارے لیے کام کرتی ہے، بھوکی پیاسی، کبھی کسی سے پانی مانگے، ہم اس کا ساتھ دیں گی، جو ڈیمانسٹریشن کریں گے ہم اس کے ساتھ جائیں گے. عورتیں بغاوت کر کے شوہروں کے ساتھ آ کے پہلی دفعہ برقع پوش عورتوں نے وہ اپنا صدر جو ہے نا وہاں اس کا ہے نا کیا وہاں سے ہاں وہاں سے صدر میں ادھر سے لے کے ادھر تک عورتوں کی لائن سے برقع پوش، ادھر بندر روڈ سے ادھر سے لے کے ادھر تک. فرسٹ ٹائم یہ تھا، یعنی کراچی میں پہلی مرتبہ پختون عورتوں نے پہلی دفعہ جو ہے باہر نکلی اور صدر سے ریگل تک انہوں نے مظاہرہ کیا. اور ان کا مطالبہ کیا تھا؟ اور مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے مسائل حل کرو، ہمیں مکانات اور ہمیں بے روزگار ہیں، ہمارے بچوں کو روزگار دو. یہ 3-4 نعرے تھے ان کے. اچھا امتیازی سلوک برتا جاتا تھا ان کے ساتھ؟ امتیازی سلوک برتا جاتا یہ تھا کہ وہاں وہ لوگ بھرتی ہوتے جن کو سیاسی ملوں میں لوگ جو جاتے تھے سیاسی پش پناہی ان کے پیچھے ہوتی تھی. تو دلی کے پیچھے پش پناہی نہیں تھی، وہ بیچارے جاتے تھے، نوکریوں نہیں ملتی تھی ان کو. ان کے لیے پھر میں نے جتنے بھی جدوجہد کی اور میں نے ان لوگوں میں ایک آواز بن گئی تھی یار کوئی مسئلہ ہے تو اب خنیز کے پاس کوئی ذرا سی بات ہوتی تھی وہ سب آ جاتے تھے، اور سے گاڑی بھر کے آ جاتی آپ چلے ہمارے ساتھ. تو وہ ان کو لگتا تھا کہ آپ جو ہے ہاں میں ان کے ساتھ مل کے بہت کام کیا.
تو اس دور میں آپ کو مطلب اس مظاہرے کے نتیجے میں شہر بدری کا جو ہے وہ ہوا؟ وہ تو مظاہرہ تو بعد میں آتا ہے نا، جی پہلے تو یہ شروع ہوتا ہے. تو مظاہرے کے بعد بھی انہوں نے مجھے، مظاہرہ ہوا تو ایس ڈی ایم ایس کے خالد محمود تھے ڈی سی، انہوں نے یہ کہا کہ ایک آدمی بھیجا انٹیلیجنس والا کہ آپ کو ڈی سی صاحب نے بلایا ہے. میں نے کہا مظاہرے کے بعد آؤں گا، مظاہرے میں نہیں جاؤں، چھوڑ کر نہیں جاؤں. مظاہرہ ختم ہوا، میں ڈی سی صاحب کے پاس گئی. میں کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگا تم نے یہ عورتوں کو نکالا جو ہمارے اسلام میں جائز نہیں. میں کہا تم کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ کس اسلام کی بات کرتے؟ اسلام میں تو یہ ہے سب کو برابر کے حقوق ہوں، اسلام میں تو یہ ہے سب کے بچوں کو روٹی ملے، اسلام میں تو یہ ہے. تو میں نے کہا تم کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ مغربی اسلام کی بات کر، ہمارے اسلام میں یہ ہے. اس نے کہا یو نو آئی ایم ویری پاورفل، آئی ول ہٹ بیک. یہ طاقت کے زوم میں تھا. اچھی خالد محمود، ایس ڈی ایم خالد محمود. میں نے کہا یو نو آئی ایم ویری پاورفل، آئی ول ہٹ بیک. میں نے کہا میں تم سے زیادہ پاورفل ہوں، میں تم سے زیادہ ہٹ بیک کر دوں، میرے پاس عوام ہے. صبح میں اٹھی تو دھوبی کو کپڑے دے رہی تھی تو ایس ڈی ایم ربانی تھے. وہ آئے وہاں، ہم بڑی افسوس سے ساتھ کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہے کہ آپ کو غیر معینہ مدت کے لیے شہر بدر کیا جاتا ہے. واہ، اچھا گھر آگے فیصلہ سنا رہے ہیں. ہاں یہ فیصلہ ہے، غیر معینہ مدت کے لیے شہر بدر کیا ہے. انہوں نے لے جا کے مجھے ٹھٹا چھوڑ دیا، نہ میرے پاس کپڑا نہ میرے پاس پیسے. اچھا اسی وقت لے گئے؟ ہاں وہاں سے وہاں شیخ عبد المجید سندھی کا بیٹا جو تھا انور شیخ، وہ وہاں ایس ڈی ایم تھا. اس نے دیکھا یہ ٹھٹا آ کے کھڑی ہوئی، اب کسی نے بتایا ہوگا، پتہ چلا ہوگا. کہنا تم آئے. میں نے کہا تیری نوکری بھیا چلی جائے گی، تو گورنمنٹ سرونٹ ہے. کہنا بہار میں جائے نوکری، تو میری بہن ہے کہ اچھے کام کے لیے میں ایسی نوکری یہ اس کا ورڈ تھا. آج بھی میں اس کی بات کی قدر کرتی ہوں. زبردست. وہ مجھ سے کہنا تم گھر چلو. گھر گئی، میں گھر سے ٹیلی فون سے بات کی، صحیح صاحب میرے لیے کپڑے وغیرہ پیسے لے کے آئے. وہاں 2-3 دن جو میں رہی ٹھٹا میں نے کہا بات انور بات سن رہے، میں نے آرام سے نہیں بیٹھنا، میں وہاں ملوں میں گیٹ میٹنگ جاؤ لے جا کے وہاں ملوں کی گیٹ میٹنگیں دی وہاں ٹھٹا میں. اچھا وہاں شروع ہو گیا کام. وہاں سے مجھے نکال کے حیدرآباد شفٹ کر. اچھا پھر سزا ہوئی؟ ہاں حیدرآباد شہر بدر کر دیا گیا. حیدرآباد گئی میں، وہاں میٹنگیں شروع کی. وہاں کا ڈی سی کہنا جی کس بلا کو بھیج دیے، اس نے آ کے اس نے طوفان مچا دیے، خدا کے بات نہیں آتے میرے. اس نے حیدرآباد سے مجھے لاہور شفٹ کر دیا. میں نے لاہور جا کے اپنا کام شروع کر دیا. پھر میں نے لاہور، پھر پورے پنجاب میں اسلام آباد، راول پنڈی، گجرات، جتنے بھی پنجاب کے شہر سے میں سب جگہ میٹنگیں کی. اچھا سب جگہ آپ نے ایک ہی صورتحال دیکھی؟ مزدوروں کے ساتھ جو استحصال کی کیفیت تھی ایک ہی جیسی تھی یا کہیں زیادہ کم تھی؟ مزدوروں کی تو حالات بالکل ایسے جیسے کراچی میں تھے ویسے ادھر سے ایسا نہیں. سب ایک ہی جیسے، مطلب وہ طاقتور سرمایہ دار طبقہ جو ہے لہو چوب پینے بعض جو ہے وہ طاقتور جو طبقہ وہاں کا سرمایہ دار جگیردار وڈیرا کبھی کسی کو مزدور کو طاقتور بننا دے گا؟ وہ تو بننے دینا نہیں چاہتا، وہی دبا کے رکھنا چاہتا ہے. وڈیرا کسان کو، ہاری کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے. اگر اسے ہاری کی لڑکی پسند آ جائے وڈیرے کو، وہ لے جاتا ہے، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ان سارے وڈیروں کو اور ان سارے سرمایہ داروں کو ٹکر لی میں نے بھائی، ٹکر لی. فاطمہ جو ہے خطرے کا سمبل محسوس ہوئی اور وہ ٹکر لی. پھر وہ جب میں ایک دفعہ میٹنگ تھی پریزیڈنٹ کے پاس، میں بھی گئی تھی اور وہاں کے سرمایہ دار بھی آئے تھے. جیسے میرا پرس تھا، میں نے یہ جیسے پرس ہے نا میرا پرس، ایسے میرے پاس کوئی سرمایہ دار بار بار کہ یہ پرس اٹھا کے ادھر رکھ دو، یہ پرس اٹھا کے ادھر رکھ دو. ارے میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ آیا کہنا جی آپ کا پرس میں لے کے جا رہا ہوں، ادھر لے جاؤ. میں نے کہا ان کو یہ ڈر تھا کہ اس میں کہیں پسٹل وسٹل مار نہ دے. اچھا یہ کیوں اتنا زیادہ؟ میں تمہیں بتاؤں میرے پیچھے بہت کچھ کیا ہے. میں ہڑتال تھی پوری سائٹ ایریا کا. میں رات کو نکلی، میں جا کے دیکھوں لوگ پریشان تو نہیں ہیں کیونکہ اتنے دن ہڑتال کے ہو گئے. میں گئی نکلی تو میرے پیچھے کوئی سلیم سبزواری تھا، وہ اوپن گاڑی میں بیٹھا ہوا میرے پیچھے. اس کو پیسے دیے تھے ولی کا ٹیکسٹائل مل انہوں نے پیسے دیے تھے کہ اس عورت کو ختم کرو، جان چھڑاؤ ہماری. وہ اپنا میرے پیچھے گاڑی تھی. میں نے اس سے ڈرائیور اپنے سے کہا، میں نے کہا یہ گاڑی کے آگے گاڑی کھڑی کر، بڑی دیر سے ہمارا پیچھا کر رہا ہے. ہمارے ڈرائیور نے آ کے سامنے گیا، پٹھان تھا وہ ڈرائیور بھی.
اس نے کھڑی کر دی. میں نے کیا بات ہے, گھبرا گیا. کیا مسئلہ بھائی, کیا وجہ ہے تم میرے پیچھے پیچھے آئے. وہ آیا جب دواری تھا, اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے. جی غلطی ہو گئی. اس نے کہا نہیں, اس نے کہا اگر میرے ملک میں اتنی بہادر عورتیں ہو جائیں, اس ملک کی جو ہے قسمت بدل جائے گی. صحیح بات ہے. یہ اس نے اس کے الفاظ ہے. اس نے کہا مجھے بھیجا تھا مارنے کے لیے, میں یہ پیسے دیے تھے, اس نے جا کے صبح جا کے امریکہ والوں کو پیسے واپس, ہم نہیں سے ماریں گے. بڑی بات. پھر ایک ہوتا تھا, کیا اس کا نام تمہیں پتہ, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, وہ موٹا سا تھا, ان کو انہوں نے پیسے دیے. وہ شیر شاہ کے تھے, شاہ صاحب ان کے پاس گیا, یہ مجھے سازی یہ نذرانہ آپ کے لیے لے کے آؤں, یہ میرا حصہ ہے, کنیز فاطمہ کو مارنے کے لیے سرمایہ داروں نے یہ پیسے دی. اس نے خبردار اس کی طرف دیکھا, وہ ایک ینگ لڑکی ان غریبوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے, تم اسے مارنے جا رہے ہیں, خبردار ادھر گئے. میرے پاس آئے وہ شاہ صاحب, کہنے لگے بیٹا مچاس رہنا. میں نے کہا دیکھو ایک بات سن لو, میرے ذہن میں کہ جس دن میری موت ہے کوئی روک نہیں سکتا, اسی دن آئے گی. اگر مجھے کسی مارنے سے آنی ہے, گولی سے آنی ہے, ہارٹ فیل سے آنی ہے, ایکسیڈنٹ, موت مجھے ایک کے دن میں مقرر کی ہے, اور موت سے میں ڈرتی نہیں ہوں, مرنا تو مجھے ہے ایک دن. صحیح بات. تو شاہ صاحب نے کہا تم فکر مت کرو, میں بیٹھا ہوں, کسی کو نہیں. بڑے حربے انہوں نے کیے, پیچھے لگایا, لوگوں کو مارنے کے لیے پیسے دیے. پھر انہوں نے سارے سرمایہ داروں نے میٹنگ کر کے گورنمنٹ کو لکھا کہ ہماری اس سے جان چھڑائی جائے. بہت گورنمنٹ پہ انہوں نے شہر بدل کر دیا. مجھے گورنمنٹ یہی کر سکتی تھی, تو جیل ان کو وہ نہیں, شہر بدل کر دیا گورنمنٹ. یہ پھر یہ جو مل اونر تھے, آپ کا جو بیسک جو بنیادی مطالبات ہوتے تھے وہ ان کو رہائشی بنیادی مطالبات ان کے یہ تھے. اول تو ان کو تنخواہ جو ہے بہت کم ملتی, تنخواہ. نمبر 2 میڈیکل ان کا نہیں تھا. صحیح. سوشل سیکورٹی میں نے کام کروائی, میڈیکل نہیں تھا, میڈیکل نہیں تھا. دوسرا ان کے لیے کوئی کولر نہیں تھا, کوئی اندر کنٹین نہیں تھی, کوئی کسی قسم کا بندوبست نہیں تھا اندر. میں ایچ ایم سلک مل میں گئی, دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے مزدور لے کر وہ مالک تو نہیں جانے دیتے, وہ جتھا ہے اندر لے کے, کہنے والی چیک کر لو. تم لوگ کیسے رہتے ہو یہاں؟ کہنے لگے کیا کریں, تصور ہی نہیں ہوگا کہ مزدوروں کو مجبور کیا کریں, مجبور ہے. بہرحال اس کے بعد سرمایہ داروں نے کنٹینیں بنائی. جب میں نے یہ جھگڑا شروع کیا, یہ مطالبات جو ہم ملوں میں دیکھتے ہیں, کینٹین کے تھے, ان کی گریجویٹی کے تھے, ان کے فنڈ کے تھے, ان کے بونس کے تھے, ان کی تنخواہ کے اندر, یہ سے پہلے تصور نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. پرماننٹ ہونے کے تھے, میں نے سب کو پرماننٹ کروایا. کچے رکھے ہوئے تھے. کچے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے ٹھیکیداری سسٹم میں رکھ لیا, جب دل چاہ نکال دیا, جب دل چاہ رکھ لیا. 3 مہینے کے لیے رکھتے تھے, 3 مہینے میں 3 دن ختم رہتے تھے, نکال دیتے تھے. اس لیے کہ ان کو سوشل سیکورٹی, نہ گریجویٹی, نہ فنڈ, نہ کچھ دینا نہ پڑے. اچھا, یہ سی بی اے کا جو کنسیپٹ ہے یہ اس وقت موجود تھا؟ سی بی اے کا کنٹریکٹ جو ہے یہ تو گورنمنٹ نے یہ کیا کہ سی بی اے بنے گی, وہ بات کرے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, سی بی اے بھی بن جائیں گے. لیکن یہ کنٹریکٹ جو تھا یہ گورنمنٹ نے کیا. گورنمنٹ چاہتی تھی کہ جب ریفنڈ نہ ہو تو اس کے اپنے یس مین آئیں, یا جو ہم کہیں وہ کریں. یہ انہوں نے کیا. بہرحال اس میں بھی ناکام ہوا. لیکن جو سی بی اے جو جیسی بھی ہو, اگر وہ منتخب ہو جائے, لیٹ سپوز گورنمنٹ, لیکن وہ جو بیسک مطالبات ہوتے تھے, بھائی سی بی اے بننے کے بعد جتنی ان کی پریشانیاں اور جتنے ان کے مطالبات ہیں ان کو لسٹ بنانی چاہیے. لسٹ بنا کے مالکان کو پیش کرنی چاہیے کہ یہ مزدوروں کے مسئلے ہیں. مزدوروں کے لیے کوئی سوشل سیکورٹی نہیں ہے, مزدوروں کے لیے کوئی ہاتھ کٹ جاتا ہے تو اس کے لیے بیچارہ ہاتھ کٹا ہوا پڑا رہتا ہے, اس کے لیے کوئی کسی قسم کی نہیں ہے. اگر کوئی کام کرتے ہوئے آ گیا تو کام کی صورت میں اگر کسی مشین میں آتا ہے تو اس کو فل کمپنسیشن دینا پڑتا ہے. ہاتھ کٹے اس کا کمپنسیشن, بازو کٹے اس کا کمپنسیشن. تو یہ اس کا کچھ نہیں کرتا تھا. یہ میں نے 1969 میں جو بنی ہے لیبر پالیسی نور خان کے زمانے میں, اس میں بہت چیزیں چلائی. اچھا, کیا اس مسئلے پر عدالتی جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی؟ عدالتیں جو ہے, عدالتوں میں کیا بتاؤں, عدالتی سسٹم جو ہے وہ غریبوں کے لیے نہیں ہے, یعنی اس وہ وقت سرمایہ داروں کے لیے ہے. جو پیسے دے گا وہ فیصلہ کروا لے گا. مزدور کہاں سے لائے گا؟ مزدور سے وکیل بھی نہیں رکھ سکتا. اچھا, یہ عدالتوں کا آپ آج نہیں محسوس کرتے ہیں آج کے سینیریو میں کچھ بہتر ہوا ہے؟ سو موٹو ایکشنز ہوئے, بڑے فیصلے ہوئے اسٹیل مل کی نجکاری کو روکنے کے حوالے سے. دیکھیے بعض یہ اسٹیل مل میں ہڑتال ہوئی, کتنے دن چلی,
सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हाँ जी, अमली मेरी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में हड़ताल हुई, 100 दिन हो गया। मजदूर बेचारे तंग आ गया कि मुझे घर में चूल्हे बनते। मेरे पास वहाँ के लोग आए, कहने लगे भाजी 100 दिन हो गए लोगों घर में फाके क्या करो। मैंने कहा हम जो रिफंड करें निकालो औरतों को उनकी को। मैं गई मीटिंग की, मैंने निकाला औरतों को, कोई भूखा मजदूर नहीं मरेगा। औरतें निकाली, हमने सुबह झोली फंड किया, जो पैसे आए उनमें आटा दाल शक्कर डाल दिया। 4 दिन हमने किए, 5वें दिन गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए थे। इनको पहले भूखे मर रहे थे, अब वो भूखे नहीं मरेंगे, उन्होंने तो नया काम शुरू कर दी। हमने झोली फंड शुरू किया सदर से, और लोगों ने बेपनाह हमारे साथ दिया। बैनर 2 रखे और रखे, झोली फंड किया। उसका पैसे इकट्ठे हुए, जो वहाँ के मुंतजमीन थे उनसे कहा आटा दाल सारी चीज़ें ले गए, सबको दे दो। मैं तहरीक ये फेल होने दिलानी चाहती। अच्छा, ये यानी आप वैसे क्या समझते हैं कि आपको इस पूरी जद्दोजहद के दौरान कुछ सियासी बैकिंग की, मतलब एक स्टेज पर उनको लगा कि अब ये कनीज़ फातिमा एक बड़ा नाम हो गया तो इसको पॉलिटिकल सपोर्ट होनी चाहिए, या आपने ज़रूरत महसूस की? हमारी नेशनल अवामी पार्टी थी, मौलाना बशानी के साथ थे, वो सपोर्ट पर थी। हाँ, मौलाना बशानी के साथ थे। यूनियन पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के मिर्ज़ा इब्राहिम वो सदर से, मैं सेक्रेटरी थी। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपने जो किया। हाँ। अच्छा, अमली तौर पर किसी CBA का आप हिस्सा रहीं किसी उसमें? अमली तौर पर मैं तो CBA को मानती नहीं हूँ। अच्छा, वाला चाहिए CBA वो उसको लाते हैं जो मनपसंद इंतज़ामिया का होता है। हाँ, जिसको इंतज़ामिया। मैं जमहूरी तरीके से सब मजदूरों की राय को बेहतर समझती हूँ, जो सारी मजदूरों लेकिन की। होता तो वो भी इलेक्शन ही है ना, मतलब उसमें भी वोट डालने का अमल पूरा, और उसके शफाफियत पे भाई बात ये है कि जब CBA बनाना है तो CBA उसको बनाएगी जो उसका इंतज़ामिया का हम नवा होगा। ये तो एक बुनियादी यानी कुलिया हो गया ना कि वो मुझे होगा। तो मजदूरों में ऐसे लोग भी थे, हाँ, जो एजेंट थे, जो उधर हो जाते थे, ऐसे भी थे ना लोग। जो अगर ये सारे सही होते, सरकारी इदारों में देखते हैं कि अगर सब ये लोग एक मुट्ठी होते तो हम कहाँ का कहाँ पहुँचे होते। इसमें तो यही दरार थी, जो CBA हो जाने के बाद भी लोग जो है CBA के आदमी जो होते थे बिक जाते थे। अच्छा, आपसे मैं अगर सवाल ही पूछूं कि हमने आगे चल के देखा कि सियासी पार्टियों के भी अपने मजदूर विंग्स बने, जैसे पीपल्स पार्टी ने पीपल्स वर्कर यूनियन या प्रोग्रेसिव वर्कर यूनियन, जमात इस्लामी ने भी पियासी, और देखिए बात नारा तो सबने लगाया। जैसे पीपल पार्टी का रोल क्या रहा ओवरऑल? अगर आप बाजी ने पीपल पार्टी ने आई ना, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, रोटी कपड़ा देंगे मकान देंगे। हमारे लोग जो थे सादा लोग, जो तो सादा लोग के पीछे तो भाग अच्छा, फिर ये उन्होंने सोशलिज्म का नारा लगाया। ये नारा हमारा था, भुट्टो साहब ने यह नारा लगाया मैं सोशलिज्म लाऊंगा। जो लोग कम सियासी सूझबूझ रखते थे वो भुट्टो साहब के साथ चले गए कि भाई सोशलिज्म की ये बात करता है, कर रहा है रोटी कपड़ा मकान। हाँ, रोटी कपड़े मकान का। ना भुट्टो साहब ने रोटी दी, ना कपड़ा दिया, ना मकान दिया। लेकिन लोग आज भी जिंदा है, भुट्टो के नारे से इनमें नारे लगते रहे उनके, हैं लोग नारे, भुट्टो जिंदा है, लेकिन ना रोटी दी, ना कपड़ा दिया, ना मकान दिया। ये बात, भुट्टो फिर भी जिंदा है, रोटी कपड़ा फिर भी नहीं मिला। नहीं, रोटी कपड़ा नहीं दिया, वो तो, उसका फांसी लगाना बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि इनका क्या किरदार रहा? जैसे हम देखते हैं कि स्टील मिल में पासलो यूनियन कामयाब होती रही, फिर पीपल वर्कर यूनियन रही। पहले जमात इस्लामी यूनियनों के खिलाफ थी, जी, और मौलाना मदूदी ने इस पर लिखा हुआ मेरे पास है, यूनियनों के खिलाफ थी। लेकिन जब इन्होंने यूनियन बनानी शुरू की, देखिए हमें कैसे बांटा गया। पहले ज़बान की बुनियाद पे बांटा गया। जी हाँ, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, बलोची है, ये पता नहीं कहाँ का पठान है। पहले इस तरह बांटा गया, फिर इन्होंने मज़हब की बुनियाद पे मज़दूरों को बांटा, देवबंदी बरेलवी ये पे। इसलिए मज़दूरों की यकजहती थी, वरना मज़दूर तो इतना इकट्ठा था कि पूरा साइट के अंदर मिलें बंद थी। किसी मिल ओनर को आने की हिम्मत नहीं थी, किसी और लेबर लीडर को जाने की हिम्मत नहीं थी। पकड़ के कहते मारेंगे, कोई आए सवाई बाजी कोई नहीं आ सकता। हाँ, नहीं, ये मैं वही तो कह रहा हूँ, इस कुव्वत को देख कर के मज़दूर एक बहुत बड़ा तबका है और इसके अंदर बड़ी जान है, और इनके मसाइल ऐसे हैं जिनको हम लेकर चलें तो एक सियासी जो रहनुमा होता है वो चाहता है हम भी बनाए, तो उन्होंने भी बनाए। तो उनका कोई किरदार आपको लगता है ये रहा? इमरान मोहम्मद खान साहब को अगर आप कहेंगे, उनका सियासी लोगों का, उन्होंने जो सियासी पार्टी, सियासी जमातों ने अपने मजदूर विंग जो बनाए,
اس کے مزدور ونگ انہوں نے اس وقت کوئی اتنا مزدور ونگ نہیں تھا اس وقت ان کا. اچھا نہیں بعد میں آگے چل کے بعد میں نے بنائے مزدور ونگ. پہلے اتنا مزدور ونگ نہیں, مزدور ایک جگہ تھا. بعد میں پارٹیوں میں مزدور ونگ بھی بنے, کسان ونگ بھی بنے. جی ہاں جی ہاں یہ بنے. ان کا امپیکٹ کیا رہا, ان کے اثرات کا آپ کچھ قرار دیں آپ؟ دیکھیے انہوں نے ان لوگوں کو لیا جو تنخواہیں مقرر کی, ڈرائیو کیا. مزدوروں کی ایک آدمی مزدور لیڈر بنایا, اس کو تنخواہ مقرر کر دی, پارٹی خود تنخواہ دیتی تھی. اچھا اچھا, وہ چونکہ پارٹی کے ایجنڈے کو لے کے چلتا تھا. بات یہ ہے کہ کام, میں تو اس چیز کے سخت خلاف, کسی کو تنخواہ دو تب وہ کام کرے. کام وہ ہے جو خود اپنے دل سے بغیر تنخواہ کے کرے. ہاں نہیں مطلب وہ تو ایک مشن ہوا نا, آپ ایک مشن, ایک تکلیف دیکھ کر آپ کے پڑوسی نے آ کے آپ کو اپنی تکلیف بتائی اور آپ اس پہ نکل پڑی. میرے پڑوسی عثمان اس کا ہی نازم آباد میں رہتی, وہ آ کے روز بیٹھتا تھا. تو بس اس نے اتنا مجھے مینٹلی طور پہ میرا مینٹل واش کیا کہ مجھے کودنا پڑا اس میں. اچھا آپ سیاسی طور پر آپ یعنی پولیٹیکل اس میں آپ نیب, میں نیشنل عوامی پارٹی میں, لیکن نیشنل عوامی پارٹی تو آج کی سوشلسٹ پارٹی بن گئی. ہاں لیکن وہ اب اس طرح سے تو موجود نہیں بکھر گئے. نہیں بات جو ہے نا اس میں, جب ایسٹ پاکستان ساتھ تھا تو سبھی میں اکٹھے تھے. ہاں جب مولانا بشانی آخری جب دفعہ آئے ہیں کراچی تو میرے یہاں ہی ٹھہرے تھے. مجھے کہتے ہیں رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو میں بھی نماز پڑھنے اٹھی تھی. کہنے لگے نماز پڑھ کے کہنے بیٹی بات سن, یہاں کراچی میں گریلا وار ہو سکتی ہے. میں نے کہا یہ چکلے بتانے گریلا وار تو وہاں جہاں پہاڑی سسٹم ہو, یہاں گریلا وار نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ لوگ میں یا کوئی یہ کاغذات سارے دے کے آیا ہوں جو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے وہ بنائے گئے تھے, میں دے کے آیا ہوں. اگر یا نے کچھ کیا میرے خیال میں ٹھیک ہے, نہیں کیا تو میں پاکستان آپ کا آخری سلام کہہ کے چلا جاؤں گا. لوگ جو وہاں کے علاقہ کے لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہیں وہ جو ہیں اس وقت جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. پھر نیشنل عوامی کے دو جڑے بن گئے, ایک ولی خان گروپ ہو گیا, ایک بشانی گروپ ہو گیا. جی جی میں بشانی گروپ میں تھی اور ہم کام کرتے رہے. ڈھاکہ میں جلسے جلوس جو بھی اس میں جاتی رہی. اور جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو اس وقت میرا بہت دکھ ہوا. میں ساری راجنیتی سے جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا, اگر اس وقت بھٹو صاحب اس کا فیصلہ کر دیتے, کیوں بھائی کر دیتے, تو کبھی ایسٹ پاکستان علیحدہ نہیں ہوتا. پورا بازو آپ کا الگ, بازو ہمارا الگ. اگر اس وقت بھٹو صاحب تو ادھر تو میں ادھر, بھٹو صاحب اگر فیصلہ کر دیتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بھٹو صاحب نے فیصلہ نہیں کیا, مجیب الرحمان نے اپنا ان کو مینڈیٹ حاصل تھا وہاں کا. بہرحال اچھا, اب یہ اس کے بعد ایرا جو شروع ہوا جس میں ہم آپ کا دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے ایک بہت بڑی آپ کے نام سے ایک ہاؤسنگ اسکیم کا جو اجرا ہوا, اور اس نے یہ ایک بڑا انقلابی اقدام ہے جو بڑے اچھے یاد رکھا جائے گا. یہ خیال کیسے آیا اور اس کی کیا پس منظر ہے؟ لوگ ہوا یہ کہ میرا شروع سے تھا کہ انہوں نے سیاسی جماعتیں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا, دیا کچھ نہیں, تو میں کم از کم مکان کے لیے جن کے پاس نہیں ان کو مکان تو دوں. بیٹھی ہوئی تھی, میں نے اپلیکیشن ڈال دی 33 اسکیم کے لیے, اور میں واپس آ رہی تھی آئی جی سے میٹنگ کر کے, تو شاہ صاحب اوپر جا رہے تھے, قطب علی شاہ, کہنے لگے تو بہت لکی ہے, تیری 100 ایکڑ زمین جو ہے قرآن اندازی میں نکل آئی ہے 33 اسکیم میں. میں نے تو اپلیکیشن ایسے ہی ڈال دی. اچھا ٹھیک ہے, تجربہ نہیں تھا مجھے پہلی مرتبہ. پہلی سال کون سا تھا؟ سن 1969 کے آخر, 1969 کے آخر, 70 کا شروع تھا. صحیح, ابھی بھٹو ایرا نہیں شروع ہوا اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ اپنا جب یہ بنانے, آپ نے کہا نا کہ بنانے کا بیسیکلی عورت جو ہے اس کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح بات ہے. مرد سارا دن باہر رہتا ہے. بہت سی عورتیں آتی تھیں ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہوتا تھا, کرائے کے مکان میں رہتی تھی. کرایہ نہ دینے کے بعد گھر سے سامان پھینک دیا جاتا تھا. تو وہ آتی تھی. پھر میرے یہاں ٹیچریں تھیں ہمارے یہاں کے ایم سی کے اندر, وہ بیچاری ایک ٹیچر کے ساتھ جو سب سے بڑا واقعہ میرے ذہن میں آیا, 2 ٹیچریں وہاں سے انہوں نے کر دی, فارغ ہو گئی کے ایم سی سے. ان کو نہ گریجویٹی دی نہ فنڈ دیا, اور وہ وہاں جو کوارٹروں میں رہتی تھی بہادر شاہ ظفر مارکیٹ پہ, ان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا. میں ایک بچی کی طبیعت خراب, عورت کی طبیعت خراب تھی, مزدور کی بیوی کی,
تو میں اسے ہاسپٹل ہے نا وہاں پاس، وہ اس میں اس کو ہاسپٹل میں لے جا رہی تھی، تو وہ 2 عورتیں اور 2 جوان بچیاں کھڑی تھیں. مجھے کہنے لگی باجی ہمیں تو گھر سے باہر نکال دیا، میں بچیوں کو لے کے کہاں جاؤں. میں نے کہا تم ٹھہرو، میں اس کو داخل کرا کے آتی ہوں رشید فاطمہ کے پاس، داخل کرا کے آتی ہوں تو میں تمہارا. میں گئی اوپر تالے توڑے، میں نے ان کا بھائی آپ کے بیٹھو. دیکھ میں کمشنر مسعود نبی نور تھا، مسعود نبی نور کے پاس گئی. میں نے کہا تیری ماں بہنیں ہیں؟ کہتا ہاں. میں نے کہا تیری ماں بہنوں کو سڑک پہ کھڑا کر دیا تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ میں نے کہا وہ عورتیں ہیں ریٹائر ہوئی ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد نہ گریجویٹی نہ فنڈ نہ کچھ، جس کے لیے میں جیلیں گئی ہوں تو وہ نہیں ملی ہے. تو میں ان کو تم نے نکال دیا. 2 سال کا ان کو اسٹے دو، جب تک ان کا نہیں ملے گا وہ وہاں سے نہیں جائیں گے. لے کے آئی وہاں سے، لکھ کے دیا انہوں. اس سے مجھے پھر مسعود نبی نور نے بھی کہا میں نے بہت سے لوگوں کو زمین دی ہے، وہ بے بات بیچ کے کھا، کسی کو 1000 کر دی، کسی نے 500 کر دی. اچھا یہ بیچ کے کھا گئی ہیں. آپ کو زمین مل جائے گی تو مجھے پتا ہے کہ مزدوروں کو ضرور ملے گی. آپ ایک سوسائٹی بنائیں. ارے میں نے کہا میرا یہ سبجیکٹ نہیں. میں چلی آئی، میں نے آ کے مزدوروں کی میٹنگ بلائی. میں گئی تھی کمشنر مجھے کہا کرنا نہیں بازی بنا میٹنگ آئی تھی آپ بنائیں. کم از کم کچھ لوگوں کو تو گھر رہنے بننے کے لیے دیے. یہ میرے بھی مشن تھا کہ کم از کم جو لوگ بیچارے بغیر گھروں کے ہیں ان کو میں فارم چھپوائے. میرے میاں نے مجھ سے بہت کوآپریٹ کیا. وہاں پرائیویٹ لینڈ تھی کسی کی، ہم نے 5 روپے گز کے حساب سے 48 ایکڑ 49 گنٹے خریدے. پیسے ہمارے میرے میاں نے پیسے دیے. وہ کہہ رہے ایک تو سارا دن گھر میں نہیں ہوتی، دوسرا میرے پیسے پھنسا دیے تم نے. میں نے کہا اب تمہیں پیسے واپس کرنا نہیں دیں گا، تمہیں اپنا زیور بیچ کر دیں گا. تو فکر نہیں. کہاں لی آپ نے؟ کس جگہ لی زمین؟ یہ نیو کراچی میں. اچھا نیو کراچی میں. اب اس کا افتتاح کروایا ہم نے جتوئی صاحب سے، غلام مصطفیٰ جتوئی. غلام مصطفیٰ جتوئی نے ہمیں 152 ایکڑ 58 گٹھے زمین گورنمنٹ کی طرف سے دی اور دے دی اضافی. وہ تو پرائیویٹ خریدی، وہ ہوگی 200 ایکڑ زمین. 200 ایکڑ ہو گئی. 28 ایکڑ ہم نے اوقاف والوں سے خریدی. اوقاف محکمہ اوقاف. وہ 228 ایکڑ زمین ہے، وہ ادھر ہوگی، 100 ایکڑ ادھر ہوگی. یہ تو بستی پوری بس گئی ہے 33 والی، وہاں سے مکان بن کے مکمل ہو گئے اور یہاں بن رہے ہیں. تو پھر کیا مزدوروں کو کس اس میں دی گئی؟ کیا وہ مزدوروں نے تو جس نے درخواست دی میں 500 روپے مہینہ دوں گا، میں نے اس کو بھی دی. اس کا پیسے پورے ہو گئے، اس کو الاٹمنٹ دے دی. مجھے انہوں نے کہا کہ ہم 200 روپے مہینہ دیں گے، میں اس کو بھی دی. میں نے کہا یعنی بلا تفریق آپ نے؟ بلا تفریق. تو جو یعنی مزدور جس نے دیتا پہلی قسط پوری بھری ٹھیک ہے، جس نے نہیں بھر سکا اس نے قسطیں کروا لی، قسطیں بھر لی. اور آج وہ 33 میں میرا خیال 1 کروڑ 2 کروڑ کا پلاٹ ہے وہ. جی ہاں جی ہاں. وہ آج تو مزدوروں کو کروڑ پتی بنا دیا. جی ہاں جی ہاں. یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے ماشاء اللہ آپ کے اسکیم کے. اب یہاں نیو کراچی میں بھی مجھے کل کو بتا تھا 400 گز کا پلاٹ 60 لاکھ کا ہو گیا. جی مطلب ظاہر سی بات ہے قیمت تو وقت کے ساتھ ساتھ 60 لاکھ کا ہو گیا. اور ہم نے 400 گز کا پلاٹ جو ہے. کیا مزدوروں نے اپنے پاس رکھا یا وہ بھی آگے بیچتے رہے؟ آپ نے میں نے ان سے کہا تھا کہ تم بیچنا نہیں. کچھ مزدوروں نے اس میں 25% مزدوروں نے بنائے، باقی بیچ گیا. کسی نے بیچ کے کہا میرا بیٹا پڑھنے چلا گیا. اصل بات جو ہے کہ بیچارہ مزدور گھر نہیں بنا سکتا. یہ میں نے محسوس کیا. گھر بنانے میں لاکھوں روپیہ چاہیے. ہاں اب تو چاہیے. اس وقت بھی کم از کم 1 لاکھ میں مکان بنتا تھا اس وقت بھی. ہاں اچھا مکان جو تھا 1 لاکھ میں بنتا. اچھا ویسے 30,000 میں بھی بنتا تھا. ہاں لیکن مزدور ظاہر سی بات ایک اس کو کرائے کے عذاب سے. میں نے ان کو زکریا صاحب سے انہوں نے ماڈل بنا کے دیا جس میں میرا آج کل دفتر ہے. میں نے ان مزدوروں کو کہا یہ 30,000 روپے میں آپ کو مکان بنا کے اس طرح کا دیں گے. آپ ان کے پاس کم از کم 5,000 روپے ٹوکن جمع کروا دیں، آہستہ آہستہ دیں. باقی دیتے ہیں. بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی، کبریا صاحب اس وقت تھے، زکریا صاحب. تو بھٹو صاحب کی گورنمنٹ الٹی، ان کا دفتر بھی الٹ گیا. وہ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. ورنہ اگر وہ رہتا تو یہ مکان جو ہے 30,000 میں بن گیا. ضیاء الحق صاحب کے دور میں کیا نہیں؟ ضیاء الحق کا دور بڑا خطرناک میرے ساتھ گزرا. وجہ کیا تھی؟ مطلب آپ دیکھیے میں جو بھی باہر سے آیا ہوا قبضہ کر کے بیٹھے، میں اس کے سخت خلاف تھا. جب ضیاء الحق آیا اور اس نے میٹنگ بلائی، اس میں 11 ٹیبل لیڈروں کو بلایا. خاکی رنگ کی ایک اس نے شیروانی پہنی، پاجامہ پہنا، پاؤں میں چپل پہنی.
آپ شریک تھی؟ ہاں آپ شریک تھی؟ ہاں مجھے وزٹ میں تھی. کہتے کنیز فاطمہ آپ کون سی میل پہ قبضہ کرو گی؟ میں نے کہا میرا مشن ہی قبضہ کرنے کا ہے, ہم نہیں کرنے دیں گے. میں نے کہا بڑا جنرل یوں مجھوں کو تاؤ دے کہتا تھا میں یہ کر دوں گا, ہم نے اس کو نہیں رہنے تو کہاں رہے گا. اچھا بات زبردست, اسے بہت برا بھی لگا. اتنی بڑی بات آپ نے. ہاں میں ڈکی چھپی بات اتنی بات. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, لوگوں کے مسائل سنے. جن لیڈروں نے روزے نہیں رکھے ہوئے تھے انہوں نے بھی جھوٹ بولا ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, ہمارا روزہ تھا. میں نے کہا تم لوگ, میں نبی ہوا کہ میں تیرا روزہ نہیں تھا, جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جھوٹ بولا. انہوں نے کہا ہمارا روزہ ہے. میں نے اللہ کا شکر ہے آج تک کوئی روزہ نہیں چھوڑا. ماشاء اللہ. نہیں تو وہ اس میٹنگ میں ایسا کیا ان کو, اور آپ نے مطالبات پیش کیے ہوں گے تو وہ مطالبات تو پیش کیے ہم نے سارے, یہ مسائل ہیں. تقریر میں تو اس نے کہا میں سال حل کروں گا, لیکن ایک حل نہیں کیا. اچھا, پورا ضیاء الحق کا ایرر جو ہے وہ ایسے ہی رہا. پھر اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کا دور. بے نظیر صاحبہ بھی بس روٹی کپڑے مکان کا نعرہ ہی تھا, لیکن مزدوروں کے مسائل کو حل نہیں کرتا. اچھا, کوئی آپ کے نظر اسے موقع نہیں ملا یا وہ کرنا نہیں چاہتی تھی. یعنی پاکستانی پولیٹکس میں کس حکمران کا دور آپ ایسا کہتی ہیں کہ یار یہ کچھ تھوڑا سا ریلیف دیا تھوڑا سا؟ اس میں مشرف کا دور تھا. مشرف کا دور. اچھا, بڑی حیرت انگیز بات ہے. مطلب مشرف, اتنے طویل عرصے بعد مشرف کا دور جو ہے. جی, مشرف کے دور میں اس نے مزدوروں کے ساتھ جو بات آئی کرنے, ہم نے جو بھی لے جو کم از کم تنخواہ والا تصور تھا یہ مشرف صاحب کے دور کا ہے. بھٹو صاحب کے دور میں دیکھو, بھٹو صاحب ممکن ہے کرنا چاہتے لیکن کر نہیں پائے. لیکن مشرف نے کیا, مشرف نے کیا اپنے دور مشرف نے کیا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے, مطلب کہ پورے مشرف نے جو کیا وہ, میں آپ کے ساتھ جو مسئلہ آیا مزدوروں کا, جو بات آئی اس نے فوری طور پہ کیا. اس کو کانفرنس سے لیبر کانفرنس نے کرائی, اس میں سارے مسائل سنے, مسائلوں پر لکھا. اس کے بعد مشرف ہی نہیں رہا تو ساری چیزیں رہ گئی. تو کیا مشرف صاحب کے جانے کے بعد زرداری صاحب وہ جو بھی ایرر ہے وہ نہیں آج کی تاریخ میں؟ ابھی وڈیروں سے جاگیرداروں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کے لیے کچھ کریں؟ یعنی یہ جو بنیادی طور پر جاگیردارانہ نظام اور وڈیروں کا نظام, جب تک وڈیروں کا جاگیردارانہ نظام ختم نہیں ہوگا مسائل حل نہیں ہو سکتے. صحیح. اچھا, ابھی آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں آج کل؟ آپ صبح اٹھتی ہوں, گھر کا کھانا پکاتی ہوں, اچھا, ناشتہ کرواتی ہوں, دفتر جاتی ہوں. دفتر میں یعنی کیا وہ سوسائٹی کے دفتر؟ سوسائٹی کے دفتر سے اٹھتی ہوں, پھر ورکشاپ جاتی ہوں, وہاں میٹنگ کرتی ہوں, وہاں سے واپس گھر آتی ہوں. صحیح. تو آج کل ان مزدوروں کے معاملات اور یہ ساری چیزیں اب تھوڑا سا اس میں مزدوروں کے معاملہ تو جو کا تو ہی ہے, کوئی کبھی ہو گیا کبھی نہیں ہوا. آتے ہیں لوگ, اب بھی رابطہ کرتے ہیں. ہاں, وہ رابطہ کرتے ہیں. اب جیسے کے ایم سی میں آئی تو کوئی آدمی پرماننٹ نہیں تھا, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ پرماننٹ نہیں تھا. سب کو پرماننٹ کرایا, بڑی جھگڑا فساد کر کے پرماننٹ ہوئے. پھر ان کی 60 روپے تنخواہ تھی, پھر ان کی 120 روپے تنخواہ کروائی میں نے. اب تو کافی اچھی تنخواہ مل رہی ہے ان کو, لیکن گزارا مشکل ہے. جیسے کہ ہمارا وہیکل سیکشن ہے, شہر میں کچرا پھیلا ہوا ہے, سارا بانڈا جو ہے پھاڑ رہے ہیں ڈرائیور کے اوپر. ڈرائیور کا کوئی قصور نہیں. آپ کو 90 لیٹر تیل چاہیے, آپ اس کو 30 لیٹر میں کہیں 3 چکر لگاؤ, نہیں لگا سکتی گاڑی. جبکہ پراچا صاحب جی, ہاں, پراچا صاحب پوزیشن سے جب ان کے ہاتھ میں تھا, انہوں نے کام کیا مزدوروں کے لیے. ایک تو بات کرپشن بھی ہے فیکٹر, کہ جہاں کرپشن ہو رہی ہوگی تو پھر وہ اس نے کام کیا. میں اس کے پاس گئی, میں نے کہا آپ اپنا آدمی ساتھ رکھیں اور اس کے ساتھ ڈبہ رکھ دیں. وہ جہاں جا کے کچرا ڈالتے ہیں وہ پتہ چلے گا اتنی دور گئی ہے کچرا, کتنا تیل جلتا ہے. تو جتنا تیل جلے اس کے مناسب. اگر ان کو تیل جلتا ہے 90 لیٹر اور جو تم 30 لیٹر تو شہر میں ڈال کے کچرا آ جائیں گے. صحیح بات. تو آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی اور بہت کچھ چیزیں جاننے کو ملی. کوئی آج کی آنے والی نسل کے نام پیغام آپ دینا چاہیں؟ میرا تو آنے والی نسل کے ساتھ پیغام یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ اس ملک کے وڈیروں اور جاگیرداروں سرمایہ داروں کے خلاف. جب تک وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار ختم نہیں ہوں گے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اسی وقت حل ہوتے جب یہ سارا جاگیردار سسٹم ٹوٹا ہے, وڈیرا سسٹم ٹوٹے, سرمایہ داری سسٹم ٹوٹے, آرام نیچے سے لوگ اوپر آئیں. اب اوپر سے لوگ آتے ہیں, وڈیروں کے بیٹے, کوئی ڈی سی لگا ہوا, کوئی کچھ لگا ہے, کوئی کچھ لگا ہوا. وڈیروں کے بچے ہیں, ان کو پتہ نہیں دھوپ میں کیا کتنی
سختی جھیلنی پڑتی ہے، سردی میں غریب کو کتنی سختی، ان کو وہ تو چمچہ لے کے سہنے کا پیدا ہوئے ہیں، ان کو کس کی نہیں اس چیز کا احساس۔ آدمی نیچے سے لائے جائیں اوپر، جو اس دور میں سے گزرے ہوں، ان کو پتہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، وہ پھر کام بھی کریں۔ تو آپ اوپر سے لا کے ٹھوک دیتے ہیں تو کیسے کریں؟ سارے وڈیرے جگیرداروں کے بچے ہیں، اور وڈیرے جگیرداروں کے بچے کیسے، ان کو تو کوئی نہیں، ان کے پاس کوئی بوٹ پالش کر رہا ہے، کوئی ڈانگیں بھی لوا رہا ہے اس بیچارے کی۔ بہت شکریہ آپا، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، اس میں یقیناً بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو ہمارے لیے ایک بات میں پھر کر، جی جی میرا سیاسی جماعتوں سے ایک مطالبہ ہے، مذہبی مذہب کو بیچ میں نہ مت لائیں، سیاست کو سیاست کی جگہ رکھیں، مذہب کو مذہب کی جگہ رکھیں۔ صحیح، مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ مذہب کو ساتھ لاتی ہیں، لوگوں میں لیکن لوگوں کی جو یکجہتی ٹوٹتی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی چکڑالوی ہے، کوئی بریلوی ہے، وہ پھر ٹکڑوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آپ میں اس میں اپنی رائے آپ ہو تو آپ بتائیں کہ مذہب، یا چلیں مذہب کی اس میں نہیں آتی، اسلام کی بات کر لیتے ہیں۔ اسلام میں مزدور کا ایک پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دینی اور چاہیے۔ اللہ کا دوست، اللہ کا دوست حبیب اللہ کرا دیا ہے، اور کوئی دین نہیں ہے ایسا جس میں مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، یعنی نہیں، اس بات کو بریلوی دیوبندی سب مانتے، اس پہ کوئی یہ نہیں مانتے ضرور ہے، عمل نہیں کرتے۔ اب وہ عمل تو پھر ایک معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ نظریاتی ہم آہنگی، کہ ہر بریلوی بھی مانتا ہے کہ مزدور کی جو ہے تکریم فرض ہے، وہ حبیب اللہ ہے، اور جو ہے دیوبندی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حقوق دینے کے معاملے میں بھی سب کہتے تو ہیں، لیکن جب مسند اقتدار پر آتے ہیں یا آئیں تو اس وقت ان کا رویہ ویسے ہی سرمایہ دارانہ ان کے جیسا فیل ہوتا ہے کہ وہ فیل نہیں ہوتے، ہوتے ہی کسی سرمایہ دار کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو تربیت ہے وہ سرمایہ دار ماحول میں ہوئی ہے، وہ کیسے آپ کے جاتا ہے؟ لیکن ہوتا ہے کہ آج کی تاریخ میں کوئی مذہبی رہنما اقتدار پہ آئے نہیں نا اب تک، تو جو ہمارے یہاں اقتدار کا چلتا رہا ہے، مسلم لیگ نون ہے، یا فوج ہے، یا پیپلز پارٹی ہے، یا بیچ میں کوئی کاف لیگ، نون لیگ بنا کے آ جاتے ہیں۔ مطلب پاکستان کی جس پوری تاریخ میں ایرا میں ہم دیکھتے ہیں تو یا تو فوج حکمران رہی ہے، یا یہ دو پارٹیوں کی حکومت باری باری چل رہی ہے۔ تو مذہبی جماعتوں کا ایسا اقتدار کبھی اس طرح سے جو کہنا چاہیے، جو ان کے پاس پاور ہو، اسمبلی میں قوت نافذہ ہو، مذہبی جماعتیں دیکھیے، کسی بھی مذہبی جماعت کو نہیں، مذہبی جماعتوں میں بھی کتنے فرقے ہیں، 32 فرقے ہیں ان میں۔ ہاں وہ ایک الگ، وہ کیسے نہیں تو کیسے ایک، یا تو مذہبی جماعت ایک ہو، ان میں فرقے نہ ہوں۔ میں اس کے فرقہ دیکھیے، ایک بات سنو، جب مذہبی جماعت کامیاب ہوئی، فرقے نہ ہوں، ایک جگہ ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پہ ہوئیں، تو پھر آئیں کام کریں۔ نہیں، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ مذہبی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ مذہب کو اس معاملے میں بیچ میں نہ لائیں۔ میں تو اس سے سخت خلاف ہوں، سیاسی جماعتیں جو ہے مذہب کو بیچ میں لائیں، مذہب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی۔ نہیں، لیکن مزدور کی تکریم کے لیے مذہب پوری درس پورا نہیں، وہ تو لاتے ہیں یہاں کے۔ ابھی میں کس کی تقریر سن رہی تھی، ایک جگہ ہڑتال تھی، تو لوگ وہ کافی دن ہو گئے تھے اپنا، تو انہوں نے مولانا تشامل الحق تھانوی کو بلوایا کہ آپ ان کو، مولانا تشامل الحق تھانوی نے تقریر کی، کیا کی، بھائی اس سے مانگو جو سب کو دینے والا ہے، اس سے کیا مانگتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ مجھے اتنا افسوس ہوا، یہ تو غلط بات ہے، بات غلط ہے تمہاری مولانا صاحب، جو کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ کوئی کی محنت کا معاوضہ مکمل دو، تب تو میں سمجھتی مولانا نے صحیح بات کی۔ مولانا یہ کہا اس سے مانگو جو سب کچھ دینے والا۔ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، ہمارے دین نے تو ظالم کا ہاتھ پکڑ کے روکنے کا حکم دیا کہ ظالم کو جو نہ روکے وہ ظالم کے ساتھ ہے، یعنی اس حد تک ظلم کے خلاف اسلام میں پوری تعلیمات ہے۔ ایسا نہیں ہے، مزدور کے لیے بھی تعلیمات ہیں، وہ الگ بات ہے، عمل نہیں ہو رہا۔ حکم 5 وقت کی نماز کا ہے، مسجد میں پورا ہمارا مینیفیسٹو مکمل ہے، لیکن بشرطے کہ اس پر عمل درآمد ہو۔ بالکل عمل درآمد نہیں کریں گے یہ لوگ، آپ سمجھے وڈیرا کو کرے گا؟ نہیں، وہ تو نہیں، وہ اپنے وقت آپ کو یہ ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، نہیں خرچ کرتے راستے پر، ان کی پیشانیاں داغ دی جائیں گی اسی سونے چاندی کی صداقت سے۔ بالکل، مال جمع رکھنے والے کے لیے اگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پوری دنیا کا سونا اللہ کو دے سکتے، کہا اس نے کہا حساب نہیں دوں گا، اس نے کہا پھر میں نہیں، حساب تو دوں گا میں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تم اس آدمی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے
خود جو ہے خندق میں اتر گئے. یہ بھوک افلاس کاٹا اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ جو بھوکے رہتے ہیں ان کو کیا گزرتی ہے. صحیح. اب تم تو ایک طرف یہاں تو پڑوسیوں کا ایسا ہے نہیں ہے. تو میں ناظم آباد میں رہتی ہوں, ساتھ والے پڑوسی کا خیال رکھتے تھے. ہمارے پڑوس میں خوشبو چلی آئے پڑوسی رہتے تھے, بچے پڑھے لکھے تھے لیکن ان کی نوکریاں نہیں تھیں, لڑکیاں جوان تھیں ان کی. ایک دن میں چھت پہ اوپر گئی, دیکھا تو بیچاروں کے پاس رضائی اوڑھنے کے لیے نہیں تھی, جو وہ ہے نا جس میں آٹا نہیں آتا بوریوں میں پہلے آتا ہے, ان کو سی کے لیا تھا. تم یقین کرو میں نیچے آئی, میں ایسے پھر رہی تھی, میرے میاں دفتر سے آئے کہنے کیا بات ہے. میں نے کہا یہ پڑوس میں گئی ہوں, ان کے پاس تو نیچے انہوں نے ایسے بوریاں بچھائی, اوپر بوریاں نہیں ہیں. میرے میاں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم چپ رہو. وہ رات کو 12 رضائیں 6 گدے 6 رضائیں لے کے آئے اور انہوں نے پچھلے دروازے سے خاموشی سے جا کے دی. پڑھے لکھے لوگ سے نوکریاں نہیں تھی. ایسے بھی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نکل کے دیکھیں تو آپ کو رونا آ جائے گا. بعض گھر میں ایک وقت روٹی پکتی ہے, 2 وقت ملتی نہیں ہے, اور وہ ایک رکعت روٹی ایک گھر میں گئی. انہوں نے تھوڑا سا لہسن پیاز اور مرچیں دال پیس کے اور اس میں پانی ڈال کے رکھا ہوا تھا پلیٹ کے اندر, اور بچے سب ڈبو کے اس میں سوکھی روٹی کھا رہے تھے. کیا ان بچوں کو خوراک نہیں چاہیے؟ ان کی نشو و نما کیسے ہوگی؟ صحیح بات ہے. تو بات یہ بھائی میرے لیے ہے ایسا, یہ سسٹم تب تبدیل ہو گیا جب وڈیرا سسٹم, جاگیرداری سسٹم اور سرمایہ داری سسٹم ہوتا ہو. بالکل اس سے پہلے نہیں ہوتا. یہی ایک حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. بہت شکریہ آپ. اور کوئی سوال؟ نہیں, پیغام میری طرف سے ضرور ہے کہ سیاسی جماعتیں مذہب کو استعمال نہیں کریں. نہیں بالکل ٹھیک ہے, اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں. ہاں بھائی تم مسلمان, ایک نا اس نے کہا یہ کافر ہے وہ کافر ہے. بھائی تمہارے پاس کون سا نہیں, ہمارے دین میں کافر کہنا ہی غلط ہے. آپ اپنا مذہب کے بنیاد پر جو تعلیمات ہے اس پہ عمل کریں نا. وہ میں ایک دفعہ جا رہی تھی تو اپنا مولانا شفیع کاڑوی ان کا جلسہ ہو رہا تھا, تو وہ تقریر کر رہے تھے, تو میں کھڑی گاڑی میں بیٹھی تھی. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. کہتے ہیں چھپے چھپ بیٹھے ہو, ضرور کوئی بات ہے, پہلی ملاقات ہے. یہ کہہ کے کہنا جی ایسے وہ چھپ کے ہم سے بیٹھے, ہماری ملاقات جلدی ہونے والی. ایک بات ہے بھائی, ان کو صحیح سے رستہ بتاؤ. صحیح بات. ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں مسلمان کو کہیں نہیں ہے کہ کسی ہندو اقلیت کو مارے یا اس کو نہ دے. ایسا نہیں. برابر ہمارے رسول نے تو عیسائیوں کو دوسروں کو ان کو مسجد میں بٹھایا. بالکل. تمہیں تو یہ درس دیا ہے, ہم نے درس دیا. بات وہی ہے کہ جو تعلیمات ہے اس کو آپ نے بھلا کے اپنے دائرے میں. بات یہ ہے کہ میں گردواروں میں بھی چلی جاتی ہوں, میں ان کے مندروں میں بھی جاتی ہوں, تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ نہیں, میں کہتی ہوں ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. صحیح بات. ہمارے مذہب میں ہے ہر مذہب کا احترام کرو, اور اگر وہ ہمارے کردار سے کریکٹر سے ہمارے ساتھ آتا ہے تو بسم اللہ. بالکل. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اور اقبال نے لینن کے حضور اس نظم میں بیان کیا تھا, ہیں بہت تلخ بندہ ہے مزدور کے اوقات. تو ہم نے دیکھا اس مزدور کے ساتھ اس ہمارے پاکستان کے اندر جو سلوک روا رکھا جاتا رہا, مختلف ادوار ہم نے ڈسکس کیے, اور ان میں کنیز فاطمہ صاحبہ کی جو جد و جہد تھی, جو انہوں نے تنہا اپنے اس عزم کے ساتھ کہ انسانیت کو اور ان مزدوروں کو جو کہ انسانی ہیں ان کو اس تکلیف سے نکالا جائے, ان کے سروں پر چھت فراہم کی جائے. اور وہ نعرے جو سیاسی جماعتیں لگاتی رہیں لیکن ان کو عملی طور پر کچھ نہ فراہم کر سکی, انہوں نے تنہا اپنی اس جد و جہد کے ذریعے بلا شبہ ہزاروں مزدور خاندانوں کو وہ فیض پہنچایا. اور ہمارے لیے بھی ایک انسانی خدمت کے لیے اس میں موٹیویشن موجود ہے, کرنے کا کام موجود ہے, اور ہمارے سلسلہ جاری رہے گا. مزید مختلف مہمانوں کے ساتھ ہم اس گفتگو سلسلے کو جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.